میری ساری جائیداد لے دو, مجھے میرا والد واپس کر دو. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو کیا فائدہ؟ میرا جو دادا یا پردادا جن کی وہ ساری جائیداد میرے پاس ہے, جس سے میں آج ایک میرا نام بھی ہے, میرا ایسیڈ بھی ہے, میرا مقام بھی ہے, اگر آج میں یہ کہوں کہ یار ساری مجھ سے لے لو, مجھے وہ دے دو, نہیں مل سکتا. تو جب نہیں مل سکتا تو سمجھ جاؤ کہ پیسے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کیا بیماری کا علاج پیسے پہ آپ کر سکتے ہیں؟ نو. ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جس کا علاج پیسہ ہو بھی تو آپ نہیں کر سکتے. میرے پاس اتنی جائیداد سب کچھ تھا, میری والدہ بیمار ہوئی, میں اس کا علاج نہیں کر سکا. میں جتنا بھی پیسہ دنیا کے کسی بھی اسپتال میں لگتا میں دینے کو تیار تھا, میں نہیں کر سکا اس کا علاج. تو مطلب ہے پیسہ جو ہے وہ نہ تو خوشی خرید سکتا ہے, نہ آپ کی خواہشات خرید سکتا ہے, نہ آپ کی آرزو پوری کر سکتا ہے, نہ آپ کے ارمان پورے کر سکتا ہے. تو پیسہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرو. وہ آپ کو ہر چیز دے سکتی ہیں جو پیسہ نہیں دے سکتا. تو اگر آپ اس تعلیمات پہ اپنے بچوں کو اور قوم کو ہم لے آئیں تو ہمارے 99.9% مسئلے یہیں پہ حل ہو جائیں گے. ابھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے. اگر میں اس کو ان تعلیمات پہ لے آیا تو سوسائٹی کا ایک بندہ کر کے سب یہ کام کرے, پوری سوسائٹی ہماری ایسے اوپر چلی جائے گی. اور اگر میں نے ان تعلیمات سے ہٹا کے اس کو دنیاوی چیزوں پر فوکس کرا دیا تو وہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے جینے والا انسان. اپنے لیے جینے والا انسان کون ہوتا ہے؟ جس طرح یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں, ان دیواروں میں کتنی اینٹیں ہیں کسی کو پتہ ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ میری وجہ سے ان اینٹوں کی وجہ سے دیوار کھڑی ہے. اب وہ دیوار کر کے آ رہی ہے, وہ دیکھو اوپر ڈیزائن کر کے اینٹ تو نظر بھی نہیں آ رہی, پتہ نہیں اینٹ ہے گتا ہے, پتہ نہیں ہے آپ کو. تو خدا کے لیے اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو اور خود اس دیوار والی اینٹ نہ بنائیں. وہ پنک فلوئڈ کا ایک گانا ہے کہ another brick in the wall, don't become another brick in the wall. آپ وہ دیوار بنانے والے بنیں, وہ دیوار کھڑی کرنے والے بنیں. اگر آپ سارے ہی وہ ایک دیوار کی اور اینٹ بننا شروع ہو گئے تو دیوار بنائے گا کون؟ اس دیوار کا خیال کون کرے گا؟ اس کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس کو مینٹین کون کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ مل کے کہ ہم نے ٹیکس چوری نہیں کرنا. ٹیکس کی چوری کر کے میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. اس پیسوں سے میں کیا کر لوں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں دے دوں تو میں سرخرو ہوں کہ وہ قوم جسے مجھے شناخت دی, وہ پاکستان جسے مجھے شناخت دی, آج اس پاکستان کے خزانے کے اندر میں اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہوں کہ جو سہولیات میں لے رہا ہوں ان کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے مل کے کرنی ہے. ایک عظیم قوم بننے میں اتنا سا بس ایک لمحہ ہے. سب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جس لمحے یہ پوری قوم نے 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کر لیا, یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ اور اس سے اگلا لمحہ آپ یہاں پہ چلے گئے, عظیم قوم بن گئے, ختم بات. اور اگر آپ نے نہ کیا اور کچھ لوگ کرتے رہے, کچھ لوگوں پہ آپ نے چھوڑا اور سب نے کلیکٹیولی اس چیز کو ایک مقصد نہ بنایا تو پھر قومیں اوپر آنے میں سالہ سال صدیاں بھی لگ جاتی ہیں اور ایسی قومیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے لوگوں میں اور اسپیشلی پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پختونخوا کے لوگ کلچر کے لحاظ سے بھی عزت, غیرت, محنت اور ایمانداری پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن ہم نے ریوارڈ نہیں کیا ان کو. میں نے بھی عمران خان صاحب کو بولا, میں نے کہا خان صاحب مجھے کسی کے کسی بھی شعبے پہ اعتراض نہیں ہے, جو بھی اپنا کام کر رہا ہے وہ اس کام میں عظیم انسان ہے, لیکن میں نے کہا یہ ہم ایوارڈ دیتے ہیں ہر سال, آج تک ایمانداری کا ایوارڈ نہیں دیا ہم نے. ہر سال ہوتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں انعامات مل رہے ہیں جی, ایوارڈ مل رہے ہیں, صدارتی ایوارڈ ہیں تو فلانے ایوارڈ ہیں. آج تک آپ نے اس میں ایمانداری کا ایوارڈ دیا ہی نہیں ہے تو ایماندار قوم کیسے بنے گی آپ بتائیں؟ جب ایمانداری کا ایوارڈ ہی نہیں ہے اس ملک میں, ریوارڈ تو چھوڑ دو, ایوارڈ ہی نہیں ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ریوارڈ کرنا ہے, ایوارڈ کرنا ہے, تو آٹومیٹیکلی پھر قوم اس طرف چلے گی جب وہ دیکھے گی کہ ہاں اس راستے کے اوپر اس جہان میں بھی ریوارڈ ہے, ایوارڈ ہے, اور اس جہان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ریوارڈ ہے اس کا. تو انشاءاللہ ایسی عظیم قوم بننے میں اتنا ہی وقت لگے گا جس دن ہم ان تعلیمات کو فالو کرنا شروع کریں گے. میں آپ سب کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم 4 ادوار کا مقابلہ کریں گے. ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ اگر 4 ادوار کے
مقابلے میں ہم نے اپنے ایک دور میں اتنا کام نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں بشمول اپنی پوری ٹیم کے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. ہم نے وہ محنت نہیں کی کہ جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عہدے پہ فائز کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنے سخت سوال ہوں گے. جتنی دولت ہوگی اس دنیا میں اتنا سخت سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ کا سوال اس عہدے کے ساتھ بھی اتنا ہی سخت ہوگا, امتحان بھی سخت ہوگا, سزا بھی اتنی سخت ہوگی. چاہے وہ آپ کو اس دنیا میں کسی بھی عہدے سے نوازتا ہے, چاہے آپ کو دنیا میں مال و دولت سے نوازتا ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنا وہ والا جہان بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. یہ جہان اس کی مرضی کے بغیر ویسے بھی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. اور جتنی بھی یہ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اس کے اندر اتنے کم ٹائم میں جو یہ سارا کچھ کام ہوا ہے, اور یہ ٹیم ورک ہے جس میں ڈپارٹمنٹ پی ڈی اے بھی ہے, اس میں لوکل گورنمنٹ وہ ماشاءاللہ, اس لیے میں نے پشاور میں رکھا ان کو کہ میرے تقریباً جتنے بھی کام میں کرتا ہوں یہاں پر, تو ان کے لیے میں ان کو اکثر فون کرتا ہوں کہ جی فلانا کام ہو رہا ہے تو مجھے فیڈ بیک دیں. تو ہر کام میں ہو تو میرے خیال میں اس وقت ان کو تو میں نے بنایا ہوا ہے وہ دا مین واز ایوری تھنگ, کہ کوئی بھی چیز آ جائے تو میں ان کسی میں لگاتا ہوں کہ چلے آپ مجھے کر کے دیں, اور اس میں ہر کام میں وہ محنت کر بھی رہے ہیں. تو اس چیز کا میں تو آپ کو شکریہ ادا کر سکتا ہوں. کوئی اچھی پوزیشن دے کر ریوارڈ کر کے کوئی پروموشن میرے ہاتھ پہ ہوگی وہ دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کی مخلوق کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا آپ کو ریوارڈ کرے گا اور انشاءاللہ ایوارڈ کرے گا.